بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الآخر وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا كما قال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محترم حضرات گرامی، آج واقعہ کربلا اور اس سے پیدا ہونے والے شکوک و شبہات، 1400 سال سے آج تک کبھی ان باتوں پر، ان حقائق پر، ان مسلمات پر اور ان معتمد اور مستند احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کبھی وضاحت کی ضرورت نہ تھی۔ امت ان حقائق کو صدیوں سے تسلیم کرتی آئی اور کبھی شک نہیں گزرتا تھا، پوچھنا نہیں پڑتا تھا، اور تاریخی حوالے سے یہ کہنا نہیں پڑتا تھا العیاذ باللہ استغفر اللہ کہ معاذ اللہ کربلا کا واقعہ سرے سے ہی من گڑت ہے۔ دنیا کا معاذ اللہ سب سے بڑا جھوٹا تصور یا من گڑت تصور، یا اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں، یا اس بات کا اظہار کہ یہ تاریخی قصے ہیں جس کا کوئی نہ سرا ہے، نہ جڑ ہے، نہ حقیقت ہے، اور یہ سرے سے ہی بات نہیں، نہ حق کی لڑائی تھی نہ باطل کی لڑائی تھی، بس جی تھوڑی دیر کے لیے ایک میدان کارزار لگا اور بس تھوڑی دیر میں مسئلہ حل ہو گیا۔ اور پھر حیران کن بات یہ کہ اس بات کو سمجھنا اور اس بات پر اپنے آپ کو اس سطح پہ لانا کہ العیاذ باللہ استغفر اللہ، یہ واقعہ نہ اسلام کا ہے نہ باطل کا ہے، یہ من گڑت غلط بے بنیاد ایسی بات ہے جس کا نہ کوئی سرا ہے، نہ اس کا ذکر ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ فرمان رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیچھے کیا بچتا ہے ایمان کا جب تاریخ کے ساتھ آپ کا یہ حال ہو؟ تو اس بات کو تسلیم کیے بغیر العیاذ باللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جہاں سے چلا کربلا تک اس کا نہ کوئی آگا نہ پیچھا نہ حقیقت، تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہاں تک آپ سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں کہ ایک امام حسین کا قتل ہوا، تو
تو اتنے بڑے واقعہ کی کوئی حقیقت بنتی نہیں. نفس انسانی کا قتل ہو جانا اس سے لازم نہیں آتا کہ اس سے بندہ کافر ہو جائے. لوگ قتل ہوتے رہتے ہیں تو بندے کو کافر تھوڑی کہہ دیتے ہیں. عام فہم لوگ سمجھتے, ان کا ذہن پھر وہیں پہ آ جاتا, ہاں لوگ بھی تو قتل کرتے رہتے ہیں, کبھی نہیں دیکھا جی یہ قاتل کافر ہو گیا. تو پھر کربلا کے واقعہ میں امام حسین علیہ السلام کے واقعہ کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے گویا کہ یہ مارکا عام مارکا ہے, بات ہی کوئی نہیں. اچھا خاصا بندہ ہل جاتا. میں چاہتا ہوں کہ ان باتوں میں تھوڑی دیر غوطہ زن ہو کر دیکھیں کہ عام بات ہے, لوگوں جیسے لوگ ویسے امام حسین, بس. پھر ان باتوں کا جواب آپ کہاں سے تلاش کریں گے؟ اور ان حقیقتوں کا کیا کریں گے جن پر آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارکہ سے ان خبروں کو بیان کیا, حقائق کو بیان کیا, وضاحتوں کو بیان کیا, تاریخوں کو بیان کیا, لمحات بیان کیے, ان لمحات میں ان کی صفات بیان کی, اور یہ تک بیان کر دیا سن کون سا ہوگا, اور جس سن میں یہ واقعہ ہوگا اس وقت تخت نشین کون ہوگا, اور تخت نشین پر بات کرنے والوں کی بات کیا ہوگی, اور اس بات کرنے والے کے اپنا کردار کیسا ہوگا, اور جس کے ساتھ ان کا اعلان جنگ ہوگا اس کی طہارت کا عالم کیا ہوگا. پھر کس مقام پر یہ واقعہ ہوگا, اس مقام کا نام کیا ہوگا, اس مقام پر آنے والا کون ہوگا, اس مقام کی مٹی کی رنگت بتا دی کہ کوئی عام جگہ نہیں ہوگی, اس مقام کو عام نام نہ لینا ہوگا, اس مقام بھی آنے والا بھی کوئی عام فرد نہیں ہوگا. آپ اپنے نبی کی باتیں اٹھا کے ان کو ادھیڑ کے رکھ دیا, جی معاذ اللہ یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط, پھر بچتا کیا ہے ایمان کا جب حدیثوں کے آپ درجے بناتے ہو. اس لیے میں نے چاہا چند باتیں, چند کلمات آپ کو ذرا ایک موازنہ کرا دیں. یہ جو کانسیپٹ ہے نا عام, اس سے کافر نہیں ہوتا, اور یزید کا قصور نہیں تھا, ابن زیاد نے یہ واقعہ کروایا, شہادت کروائی, قتل کروایا, یزید کا تو قصور ہی نہیں تھا, اس کا تو اس میں عمل دخل ہی نہیں تھا. جس کا عمل دخل ہی نہیں اس کو بے ایمان کافر کہنا, یہ کہاں کی دانش مندی. ہم نے تو جا کے نہیں نا کربلا دیکھا, ہم نے بھی تاریخ سنی ہے نا. تو لکھنے والے دو قسم کے تھے, اعلیٰ متقی پرہیزگار بھی تھے, تو ہر زمانے میں حق رہا ہے تو حق کا مقابلہ بھی تو باطل کا رہا ہے نا. اب میں چاہتا ہوں سب سے پہلے عام اور خاص اہل بیت کون ہیں. اہل بیت پہلے یہ پتہ لگا لینا کہ ان کی اپنی بات اللہ کیا سناتا, پھر دیکھیں کہ ان کو عام انسانوں کے برابر رکھیں یا انسانیت ان سے نکلتی ہے اس کے برابر رکھیں. بات سمجھ رہے ہیں نا. اب قرآن مجید سورہ دہر پڑھیے, اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا. ارشاد فرمایا کہ یہ اہل بیت, سورہ دہر میں, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ ایک عمل اللہ پاک نے اہل بیت کا بتایا, اللہ پاک نے آل محمد کا ایک عمل بتایا. ٹھیک ہے, مجھے ایک بات بتا دیں, کوئی شخص کوئی عمل کرے, آپ کہتے ہیں جی کہ اس عمل کی تعریف فلاں کرتے ہیں, اس عمل کو فلاں بیان کرتے ہیں, تو آپ کی تعریف ایم این اے کر دے, ایم پی اے کر دے, پرائم منسٹر کر دے, پریزیڈنٹ کر دے, تو اتنی دیر بات رہتی ہے کہ ماشاءاللہ یہ بڑے اچھے ہیں, برم رہ جاتا. یعنی آپ کی کوئی بات ایک ہائی سٹیٹس کا
ہائی پروفائل بندہ جس کی ایک ویلیو بنی ہو وہ آپ کی تعریف کر دے تو وقتی طور پہ بات بن جاتی ہے نا، ہاں کیا بات ہے کہ آپ کی فلاں نے تعریف کی، قربان جائیے۔ روئے زمین پر کوئی شخص تخت نشین ہو، سلطنت پر بیٹھا ہو، وہ آپ کی بات کرے تو وقتی طور پہ تو بات دل کو لگتی ہے نا کہ ہاں آپ کی باتیں فلاں شخص نے کی۔ میں فلاں ملک میں گیا، میرے ملک کے ایک فلاں شخص کی بات فلاں ملک کے بادشاہ نے کی، بات دل کو لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ اب میرے جملوں پر ذرا غور کریں۔ آپ کے عمل کی بات مخلوق خدا کرے تو آپ کے دل کو بات لگے، اور جن کے عمل کی بات مخلوق خدا نہ کرے، خود خدا کرے، اس کی عظمت کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ اب یہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے آل محمد کے عمل کی بات آئی، مخلوق خدا نے بولی۔ کون بولا؟ اللہ بولا۔ فرمایا آؤ نا تمہیں میں بتاؤں آل محمد ہیں کون۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ اب یہ جو آل محمد کی بات کی، یہ ہیں کون؟ آپ کے بارے میں وہ بات کہتا؟ بولیے نا۔ وہ کہتا یہ ملک کا صدر ہے، یہ پریزیڈنٹ ہے، یہ پرائم منسٹر ہے، یہ ایم این اے ہے، یہ ایم پی اے ہے، یہ فلاں علاقے کا بندہ، بات کرتا؟ نہیں۔ لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو کیا کہتا؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں عمل والا گھرانہ کون سا ہے، عمل والے لوگ کون سے ہیں، عمل والی شخصیات کون سی ہیں۔ جب رب ہو کر اپنے محبوبوں کی بات کرتا ہے تو ایمانداری سے بتائیے وہ عام ہوں گے یا خاص ہوں گے؟ بولیے۔ آپ نے ان کا وہ پلستر اکھیڑ کے رکھ دیا، جی بس یہ عام ہے، انسان کا قتل ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ تو قرآن کہتا ہے لوگوں باقیوں کی باتیں مرنے کے بعد بتائے گا کہ یہ بندہ اس قابل تھا کہ عمل اللہ قبول کرے، یا اللہ کے نظروں میں محبوب تھا۔ لیکن ان کی جب بات آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے باقیوں کے لیے قانون یہ ہے، مرنے کے بعد بتایا جائے گا کہ آپ کا عمل معتبر تھا یا معتبر نہیں تھا۔ آل محمد کی بات آتی تو رب ذل جلال فرماتا سونیا باقیوں کے لیے قاعدہ اور ہے، باقیوں کے لیے قانون اور ہے، مگر تیری آل کے لیے بھی اگر وہی قانون رکھوں مزہ نہیں آئے گا۔ فرمایا سونیا ان کی بات تب بتاؤں ساری عمر لوگوں کی زبانیں کھلتی رہے؟ نہیں۔ فرمایا محبوب جب تیری آل کی بات آتی تو تیری زندگی میں ان کی محبت کے ڈنکے بجاتا ہوں۔ لوگوں اگر عمل سیکھنا چاہتے ہو تو آل محمد سے سیکھا کرو۔ یہ باتیں کون سنا رہا ہے آپ کو؟ بولیے اللہ سے۔ تو جن کو رب سنا سنا کے تذکرے کرے وہ لوگ عام ہوتے ہیں۔ بڑی عجیب بات حافظ بشیر صاحب، جس کی رب تعریف کرے۔ یہاں ایک سندھ میں بزرگ ہیں محمد پناہ ٹوٹانی، آپ نے ان کا ذکر سنا ہوگا۔ ان کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی، ابھی وہ زندہ۔ لڑائی اس بات پر ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں کہ نہیں۔ وہ بندہ بھی زندہ، ٹریکٹر چلاتا تھا، کپڑے میلے کچیلے، وہ بھی زندہ ہے۔ میں بار بار محمد پناہ ٹوٹانی، آپ یوٹیوب کھولیں، اس میں آپ لکھیں محمد پناہ ٹوٹانی، آپ کو ساری فلمیں آ جائیں گی۔ اب ظاہر ہے دیکھنے والے اپنے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کی لڑائی ہو گئی، ٹریکٹر لے کے آ رہا تھا، بحث و مباحثہ ہو گیا۔ بحث و مباحثہ میں اس نے کہا تم یہ ہو، تم وہ ہو، تم وہاں ہو۔ اس نے کہا یہ بات ختم کرتے ہیں۔ لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی آگ میں جو چھلانگ لگائیں اور بچ کے باہر نکل آئے وہ سچا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں میں عالم نہیں، فاضل نہیں، مفتی نہیں۔ میں نے کہا یا اللہ میں تیرے نبی کی خاطر آگ میں کود جاتا ہوں، میری لاج رکھنا کہ میں عالم نہیں ہوں۔ اس بندے کے الفاظ ہیں۔ وہ جو دوسرا تھا اس نے 4 نفل پڑھے تو دونوں آگ میں جانے لگے۔ وہ کہتے ہیں میں پہلے چھال ماری اندر چلا گیا، تو میں اندر جا کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتا رہا۔ آگ تو مجھے نہ جلاتی تھی تو میں اندر جا کے اس کو کہتا تھا تو بھی اندر آ جا، اب ادھر ادھر بھڑکتا کیوں ہے؟ خیر اس کو میں نے پکڑ کے اندر دھکیلا، نہ آگ اس کو لگی نہ آگ مجھے لگی۔ عقیدہ کیا تھا؟ حضور حاضر ہیں کہ نہیں، حضور کو علم غیب ہے یا؟ اس پر بحث ہو رہی تھی کہ سچا کون۔ تو میں نے کہا میرا نبی ہر لمحے حاضر ہے، میں سچا ہوں۔ اگر
نہیں مانتے چلو آگ میں کود جاتے ہیں. اب میں تو چھلانگ لگا کے اندر چلا گیا, اس کو میں نے کھینچ کے اندر کر لیا. اب آگ دونوں کو نہیں لگی. میرے دل میں آیا یہ بھی سچا میں بھی سچا, مولا یہ تو پھر بات نہ بنی. تو آگ میں سے آواز آئی, اس کے ساتھ تیرا ہاتھ لگا, اس کو چھوڑ دینا, پھر دیکھ یہ بچتا. وہ بندے کا الفاظ, وہ زندہ, آج بھی زندہ, اور وہ بھی چیلنج کرتا. کہتا میں نے جب ہاتھ چھوڑا وہ بے ہوش ہو گیا, میں آگ میں نعرے لگاتا رہا. اور اس نے کہا جی آگ سے مجھے پتا چلا عاشقوں کو آگ کا اثر نہیں ہوتا, اور قربان جائیں میرے سامنے آقا دو جہاں کا کرم نوازی تھی کہ میں زندہ اندر گیا ہوں, زندہ باہر آیا ہوں. کپڑے میلے کچیلے تھے تو میرے کپڑوں کو جب میں کپڑے میلے کچیلے جلتی آگ میں سے باہر آیا تو اس طرح چمکتے تھے جیسے دودھ چمکتا. لوگوں اپنے من کو پختہ کرو. آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ کے بچے کتنے, کاروبار کتنا, نہ, آپ کے من سے پوچھا جائے گا مصطفیٰ کی آل کو کتنا دل میں بسایا. خدا کے لیے میرا تو رونا دھونا ہی ہے بابا. میں تو آپ سے پیسے بھی نہیں مانگتا, کبھی مانگے آپ سے پیسے؟ اونچا بولی حافظ بشیر صاحب میرے بچپن سے گواہ, پوچھیں یہ گواہ ہیں سب سے بڑے, ابا جی کے دوست ہیں. کبھی میں بابا میں تو دم درود کا پیسے نہیں مانگتا, آپ میرے یوٹیوب پہ دیکھ لیں, یہ سینکڑوں دنیا میرے پاس آتی, 70 استخارے کراتے ہیں, آنا ایک نہیں مانگتا. میں ایک ہی رونا بابا, زندگی میں نبی کے عاشق بن جاؤ. جب جاؤ تو جنازہ نہ جائے, دلہا کی بارات جائے. تسی میرا جنازہ میرے ساتھیوں لے کے لنگنا مدینے دے بازار. ہم پتنی اولادوں میں اور بزنس میں کچھ زیادہ ہی غرق ہو گئے ہیں. آواز صحیح آ رہی ہے آپ کو؟ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ ہیں وہ. یا اللہ یہ کون؟ فرمایا عمل والے. اب اللہ ان کو عمل والے کر کے اپنی نگاہ محبت میں ڈال کے کہہ رہا ہے لوگوں عمل والا گھرانہ دیکھنا چاہتے ہو تو آل محمد کو دیکھ لو. تو جس آل محمد کا ذکر خود خدا کرے اسے آپ عام انسانوں کے برابر کر رہے ہیں. آپ کے پاس قانون کیا؟ پیدا کرنے والا, رزق دینے والا, عزت دینے والا, کائنات کو سب کچھ دینے والا جب بات سنانے پہ آتا کہتا مجھ سے پوچھو نا عمل والے کون ہیں. ایک بات ہو گئی, بات سمجھ میں آ گئی. اگلی بات کروں, اب قرآن مجید سے پڑھیے. اگلی بات یہ, ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہمارا حساب کتاب ہوگا, پھر ہمیں رزلٹ دیا جائے گا. ایسے ہی ہے ہاں جی. عالم فاضل مفتی ملا سارے جمع کر لیں, کوئی شخص دعوے سے نہیں کہہ سکتا میں جنت میں جاؤں گا, خوشخبری مل گئی. نہیں, یہ جو بریکنگ نیوز ہے, یہ خوشخبری ہے, وہاں جا کے, کہاں جا کے بولیے, عام لوگوں بولو ذرا, خاص کی بات سنا رہا ہوں. جب لوگوں کی بات آتی ہے تو قاعدہ یہ ہے قرآن کا اور فرمان رسالت مآب کا کہ جب وفات ہوگی, جنازہ ہوگا, دفن ہوں گے, حساب کتاب ہوگا, پھر کہا جائے گا لے تیرے پاس ہونے کا کارڈ, جا کدھر چلا جا, یا ادھر یا قبر میں جانے سے پہلے جنت کسی کی نہیں. بولیے ہے کہ نہیں؟ قرآن یہی کہتا نا. حال کی بات جب آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا باقیوں کا حساب کتاب بریکنگ نیوز رزلٹ بعد میں, لیکن جب اپنی بات اپنوں کی آتی ہے تو فرماتا سونیا میں تیری آل کو کیوں لٹکا کے رکھوں, کیوں لٹکا کے رکھوں. باری تعالیٰ پھر سنا دے, فرما سنو اگر جنت والا گھرانہ دیکھنا چاہتے ہو میرے محمد کی آل کو دیکھ لو. کون سا گھرانہ؟ بولیے نا, کون سا؟ جنت والا. کون سا؟ یہ خبر کس کو دے رہا اللہ؟ آپ کو. بولیے وہ جنت والا. باری تعالیٰ کون جنت والا؟ فرمایا یہ جس میں حسن ہے, جس میں حسین ہے, جس میں سیدہ کائنات ہے, جس میں حیدر کرار ہے,
باری تعالیٰ یہ زمین پر چلتے پھرتے جنتی؟ فرمایا ہاں یا اللہ ہمارے لیے۔ فرمایا تمہارے لیے نظام قاعدہ اور ہے، آل محمد کے لیے قاعدہ اور ہے۔ تم ان سے برابر کیسے ہو سکتے؟ تمہاری اوقات ہے؟ ہماری باری آتی تو کہتا علم یکو نطفتن من منی یمنا، اچھلتے پانی کی پیداوار، تیری اوقات کیا؟ ہمیں یہ کہتا۔ اور جب ان کی بات آتی ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے ان کی پوچھتے ہو، ان جیسا کوئی ہے ہی کوئی نہیں۔ میرے آل محبوب کی آل کا پوچھتے ہو، ارے ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ ہمارے نماز کوئی تہجد پڑھتا تو باہر آ کے نہیں بتاتا کہ میں نے تہجد پڑھی۔ اب اگلی بات، یعنی عمل کو شو کرنے کی اجازت نہیں، اللہ اجازت نہیں دیتا کہ اپنا اظہار معافی ضمیر اعمال کا جو کمرے میں کیا، یعنی آپ نے روزہ رکھا، آپ بتائیں گے نہیں بھائی میں نے روزہ رکھا، میں نے روزہ رکھا، بھائی میں نے روزہ رکھا، کہہ سکتے ہیں؟ آپ نماز پڑھ کے نیچے جائیں کھپ ڈال لیں گے نماز پڑھ کے آؤں جناب جمعہ پڑھ کے، نہیں کہہ سکتے۔ روزہ رکھیں نہیں کہہ سکتے۔ حج کریں، ٹینٹ بتاتی ہے بندہ حج کر کے آیا۔ اول تو کئی بار ٹینٹ بھی نہیں لوگ کراتے، بھائی عزت نفس مجروح ہوگی جی، لوگ کہیں گے ٹینٹ ہوگی جی میری عزت جائے گی۔ عزت اور ذلت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے۔ وہ اگر عزت دینے پہ آ جائے تو بلال جیسے کالے کو بھی عزت دے دے، وہ ذلت دینے پہ آ جائے تو ابو لہب بڑا رئیس مکہ اس کو بھی ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے۔ بڑا خوبصورت تھا۔ تو فرمایا عمل نہیں بتانا کسی کو، ہمارے لیے یہ قاعدہ۔ اگر آپ کا کوئی مرید ہے بیٹا، وہ عمل نہیں بتا سکتا جی اس کا عمل یہ، اس کا عمل یہ، قربان جائیے۔ اللہ تبارک و تعالی جب اہل بیت کی بات آتی تو یہ نہیں کہتا صرف کہ یہ نہیں، 3 دن بیمار ہوئے، آقا کریم نے فرمایا روزے رکھو منت کے۔ کون سے روزے رکھو؟ منت کے۔ 3 دن روزے رکھے سیدہ کائنات نے، حیدر کرار نے، حسن المجتبیٰ نے، امام حسین نے اور حضرت بی بی فضہ نے 3 دن روزے رکھے، اور تینوں دن شام کو روزہ افطار اس کھانے سے کرنا نصیب نہیں ہوا۔ سنا ہے نا واقعہ؟ آپ حضرات جو نئے آئے مجھے نہیں معلوم، یوٹیوب پر سن لیں۔ 3 دن روزے رکھے اور افطار صرف پانی سے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ پہلے دن مسکین آیا، دوسرے دن یتیم آیا، تیسرے دن اسیر آیا، ٹھیک ہے؟ تینوں شام کھانا پکتا تھا مگر کھانا کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کا نام کوئی لیتا تھا اور آل محمد کو کہتا تھا اے محمد والو کھانا دے دو، بس اتنا کہتے تھے، اے محمد والو، بولیے نا آپ کو کوئی کہہ دے ابا جی والو کھانا دے دو، پیار آتا کہ نہیں آتا؟ تو آل محمد کو جب کہتے تھے نا بابا کے نام پر دے دو، تو کھانے والے ہوں بابا کے نام پر تو دینے والے وہ نہیں بنتے تھے؟ بس ادھر نام آتا تھا تاجدار کائنات کا، ادھر گھرانہ سارا کھانا اٹھا کے اس فقیر، اسیر اور قیدی کی جھولی میں ڈال دیتے۔ چوتھے دن خبر ملی آقا کریم کو کہ سب نڈال پڑے ہیں چارپائی پر۔ چوتھے دن کریم آقا دوڑے دوڑے تشریف لائے، دیکھے سارے علیل ہیں۔ اب اللہ پاک عام قانون یہ ہے، وہ بتاتا خبردار اپنے عمل کو ظاہر نہ کرو، اپنے عمل کو شو نہ کرو، اپنے عمل کا اظہار نہ کرو، اندر کا عمل اندر رکھو، خبردار اپنے عمل کی تعریف نہ سنو، اپنے عمل کی بات نہ کرو، اپنے عمل کو اوپن نہ کرو۔ جب یہاں بات کرنے والا رب العالمین روئے زمین کا قاعدہ بنا دیا، عمل بتانا نہیں، عمل سنانا نہیں، عمل چھوڑ نہیں کرنا، مان لیا۔ جب آل کی بات آتی ہے تو خود قرآن ایک ایک آیت نازل کر کے فرماتا پتا ہے یہ کون ہے؟ مولا پتہ نہیں۔ فرمایا یہ ہے میرے نام پر کھانا کھلانے والے، یہ ہے میرے نام پر لوگوں کو دینے والے، یہ ہے میرے نام پر۔ باقیوں کے عمل چھپاتا ہے اور آل محمد کے عمل سناتا ہے۔ باقیوں کے عمل بولیے، حضرت اویس کرنی کو چھپایا کہ نہیں چھپایا؟ انہوں نے دعا کی تھی یا اللہ مجھے شو نہ کر، مجھے کج کے رکھ۔ حضرت اویس کرنی نے دعا کی تھی مولا مجھے ظاہر نہ کر۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا قیامت کے دن کئی ہزار ملائکہ اویس کرنی کی شکل بنا کر جنت میں ڈالے جائیں گے کہ دیکھنے والے کو پتہ نہ چلے اویس یہ ہے یا اویس یہ ہے۔ باقیوں کا عمل چھپاتا ہے،
اور آل محمد کا عمل بولیے سناتا ہے۔ اب آپ ایماندار سے بولیے، میں بات کروں دلیل نہیں بنتی، کوئی عالم بات کرے دلیل نہیں بنتی، مفتی اعظم بات کرے تو دلیل نہیں بنتی، بس کوئی بڑا ہو تو بات کرے تو دلیل بنتی ہے۔ یہاں بات محبوب خدا نہیں کر رہے، یہاں بات خود خدا نہیں کر رہا، بلکہ اس بات کو جو آل محمد نے عمل کیا، گھر میں کیا، 3 دن سوکھے پانی سے افطار کیا اور کھانا نصیب نہیں ہوا، اظہار کرنے پہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی عمل کو فقط سناتا نہیں ہے، قرآن کی آیات بنا رہا ہے۔ فرمایا سونیا اس عمل کا ذکر آج نہیں ہوگا، کل بھی نہیں ہوگا، پرسوں بھی نہیں ہوگا، تیری حیات تک یہ عمل بتایا نہیں جائے گا۔ یا اللہ کب تک؟ فرمایا جب تک سننے والے ہوں گے تب تک سنانے والا قرآن بھی موجود رہے گا۔ اب اندازہ کریں، باقیوں کو کہتا مت سناؤ مت سناؤ، اور قرآن میں کیا کہتا؟ آل محمد کی بات ہے تو مصلی پہ بھی سناؤ، گلیوں میں بھی سناؤ، اسٹیج پر بھی سناؤ، گھر بازار میں بھی سناؤ، صرف محرم تک نہ رہا کرو۔ ذکر حسین کی بات آ جائے، ہر لمحے جب دل مچل اٹھے میرے آل محمد کا ذکر اس لیے نہ کیا کرو کہ ذکر کرنا اولیاء کی سنت نہیں، آل محمد کا ذکر کرنا اللہ کی سنت ہو۔ کس کی سنت ہے؟ اللہ کی۔ اللہ کی سنت بڑی ہوتی ہے بندے کی، جی بڑی سنت ہے نا، تو اس بڑے کو آپ نے ملا کدھر دیا؟ جی بات جی اس حضور امام حسین کو قتل کر دیا تو کیا ہوا؟ کافر تھوڑی ہو جاتا؟ بابا ہم یہ پوچھ رہے یہ قاعدے اللہ نے کہاں لکھے؟ آپ یزید کا ایمان بچاتے پھرتے ہیں، اسے اقتدار سے غرض تھی اور آقا کو اپنی بیت اطہار سے غرض تھی۔ لوگوں کو آل بیت اطہار نظر نہیں آئے، ان کو اقتدار یزید نظر آیا۔ آج بھی اقتدار کی بات کرتے ہیں تو باقیوں کے عمل مرنے کے بعد رزلٹ اوپن ہوگا کہ آپ پاس ہوئے ہیں یا بولیے فیل۔ اور آل محمد کی باتیں عرش والا مکی سنا بھی رہا ہے، بتا بھی رہا ہے، اور اس آل کو دکھا بھی رہا ہے، دیکھ لو میرے محمد والے کون ہیں۔ عمل بھی قرآن میں بیان کر دیا، عمل کا اظہار بھی قرآن میں کر دیا۔ ہاں کسی کو خبر نہیں۔ اب میں یہاں ایک ایک کر کے بات کرتا ہوں، یہ فیاض صاحب بیٹھے ہیں، اگر میں ان سے کہوں جی جنت میں کہاں ہوں گے پتہ نہیں نا پتا، یہ بیٹھے میں ان سے پوچھا آپ جنت میں مجھے کہاں ملیں گے؟ اللہ جانے، کہیں گے نا جی۔ بھئی کسی کو اپنے جنت کے مرکز و محل کا پتہ نہیں ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کسی کو کوئی خبر نہیں کہ جنت میں ہمارا عہدہ کیا ہوگا، ہمیں کس جگہ پہ رکھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کہیں جا رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ فیاض صاحب کا گھر ہے، ٹھیک ہے؟ تو فیاض صاحب یہ ہیں، گھر وہ ہے، تو آپ کہیں گے یہ ہے گھر والا۔ کیا کہیں گے؟ یہ ہے گھر والا۔ یہ ریڈی پہ بیٹھتے ہیں مگر ہیں ادھر وہ گھر، بڑی خوبصورت ٹائل لگی، تو آپ کہتے ہیں یہ ہے گھر والا۔ یہاں دنیا کے گھروں کی بات کریں تو کوئی مانے نہ مانے، قربان جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا کہ جنت میں ایک چشمہ ہے، جنت میں ایک چشمہ ہے، تو باری تعالیٰ چشمہ کس کے قبضے میں ہوگا؟ کون اس چشمے کا مالک ہوگا؟ کون اس جنت کا مالک و مختار ہوگا جس کے قبضے میں چشمہ ہوگا؟ چشمہ تو ہوگا، ہم نے تو ایک ہی پڑھا انا اعطیناک الکوثر والا، آب کوثر کا، باقی چشمہ فرمانے اس کے علاوہ بھی ہوگا۔ باری تعالیٰ اس چشمے کا عالم کیا ہوگا؟ فرما چشمے کا عالم یہ ہوگا، تمہیں پہلے یہ بتا دوں کہ وہ جو چشمہ ہوگا اس کا مالک تمہیں دکھا دیتا ہوں ہے کون۔ باری تعالیٰ وہ کون؟ فرمایا میرے محبوب کے جو گھر والے ہیں نا یہ چشمے کے مالک ہیں، میرے محبوب کے جو گھر والے ہیں یہ چشمے کے مالک ہیں، عرش کے مالک فرش پر بیٹھے۔ یہ باتیں قرآن میں آئیں، سورہ دہر پڑھیے، وَيُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا، کہ وہاں پر ایک چشمہ ہوگا اور وہ چشمہ اتنا عظیم ہوگا کہ جدھر حسنین کریمین جس غلام کے پاس چاہیں گے نا چشمہ خود چلتا چلتا اس غلام کے پاس چلا جائے گا۔
یہ قرآن کے الفاظ ہے وَيُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا، یہ چشمہ اس کے پاس پہنچ جائے گا۔ اب آپ یہ بتائیں کوئی ایسا بندہ دیکھا جو جنت میں کہے جی کہ فلاں محل میرا ہوگا؟ دیکھا؟ بولیے نا، ہے کوئی علامہ فہامہ علامۃ الدہر والقہر والہنگامہ ہے کوئی؟ نہیں۔ اللہ پاک نے فرش پر بیٹھی مخلوق میں سے ایک گھرانے کو اٹھا کے یوں کر دیا، فرمایا یہ ہیں وہ۔ باری تعالیٰ کون؟ فرمایا جنت کا مالک و مختار دیکھنا چاہتے ہو میرے مصطفیٰ کی آل کو دیکھ لو۔ کس کے مالک و مختار؟ آقا دو علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی یہ آل جن کو دنیا میں جنت کی خبر ملی، اور پھر پتہ کی بات، آپ نماز پڑھ لیں تو آپ کو یقین ہے کہ آپ کی نماز قبول ہو گئی؟ کوئی عمل کر لے وہ مشکوک ہے مقبول نہیں، مشکوک ہے۔ کوئی خبر نہیں کہ یہ عمل کرنے والا نماز پڑھ کے آیا، نماز قبول ہوئی یا نماز قبول نہیں۔ آپ حج کر کے آ جائیں، آپ اپنے حاجی کا ٹائٹل اپنے نام کے ساتھ لگا لیں، آپ کو خود ہی پتہ نہیں میرا حج قبول بھی ہوا۔ عمل دو کیفیات مانگتا، یا مقبول یا مردود۔ تو مقبول کس نے کرنا؟ اونچا بولی، کس نے کرنا؟ اللہ۔ آپ نے مان لیا قبول اللہ نے کرنا، مردود بھی اللہ نے کرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا بندے تیرا عمل تو میں بتاؤں گا بعد میں کہ تیرا عمل قبول تھا یا قبول نہیں تھا۔ اگر تو عمل مقبول والے مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ جن کا عمل مرنے کے بعد کا قاعدہ یہ ہے، ہر روح انسان، ہر شخص قیامت کے دن اس کو بتایا جائے گا، اس کو سنایا جائے گا، اس کو یہ بات رزلٹ کارڈ اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، جا اللہ نے تیرا عمل قبول بھی کر لیا، اعمال بھی قبول کر لیے، امتحان میں کامیاب ہو گیا، اب تجھے مبارک ہو کہ تو جنت کا مالک بن گیا۔ یہ حساب کتاب قاعدہ یہ بنا دیا کہ روئے زمین کا کوئی فرد بشر دنیا میں جنت کی خبر نہ پا سکے، دنیا میں کامیابی کا رزلٹ نہ لے سکے، دنیا میں رہ کر اسے جنت کی خبر نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے پاس صرف ایک آس ہے، درود پڑھتے ہیں آس ہے آقا معاف کرا دیں گے، نماز پڑھتے ہیں ایک آس لگی ہے آقا معاف کرا دیں گے، لیکن جب آل محمد کی بات آتی اللہ فرماتا یہ آس والے نہیں ہیں، یہ میرے محبوب کی جو اولاد ہے یہ آس والے نہیں ہیں، یہ پاس کرانے والے ہیں، جس پر یہ دستے کرم رکھ دیں گے رب اس کو بھی جنت دے دے گا۔ آقا نے نہیں فرمایا میری آل سے محبت کرنے والے قیامت کے دن میں جب سارے اپنے گھر والوں کو لنگر کھلاؤں گا، اپنے گھر والوں کو لنگر کھلاؤں گا تو گھر والوں کے بٹھا کر دسترخوان لگا کر ان کو کھانا کھلاتے کھلاتے میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ آقا فرماتے میں کھڑا ہو جاؤں گا، میں میدان محشر میں چپا چپا چھان کر تلاش کروں گا کہاں ہے میرے حسین سے محبت کرنے والے، کہاں ہے حسن سے محبت کرنے والے، کہاں ہے میری سیدہ سے محبت کرنے والے۔ فرمایا میدان کارزار لگا ہوگا اور میں تلاش کر رہا ہوں گا اپنوں کو نہیں، حسین کے دیوانوں کو۔ یہ حکم آپ کے لیے ہے؟ بولیے کیا آقا نے اب بتایا جب دنیا سے چلے گئے؟ تب بتایا نا جب زندہ تھے، حیات تھے، نبی تو ہر وقت زندہ ہوتا۔ فرمایا تب کیا ہوگا؟ میدان محشر میں حساب کتاب ہو رہا ہوگا، جو میرے حسین کے ہوں گے نا ان کو میں پکڑ لوں گا، جو میرے حسن و حسین سے محبت کرنے والے ہوں گے ان کو میں پکڑ لوں گا، اور پکڑ کر کہوں گا حساب والوں کو حساب دینے دو نا، تم حساب والے نہیں، آؤ میرے محمد کے دسترخوان پہ لنگر کھا لو۔ فرما حساب والے حساب جانے، وہ جو حساب والے حساب جانے۔ اور بات ختم کر رہا ہوں، آپ کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے تو آپ غسل کرتے ہیں پاک ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں آیا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن مطہر لوگ پکڑتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ قرآن پکڑنے والے مطہر ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں۔ ارے اس سے بڑھ کر بھی کوئی ظلم ہوگا کہ جنہیں رب نے قرآن پکڑنا ہو تو قرآن کو کہا گیا کہ اس کو مطہر لوگ پکڑیں۔ رب نے کہا لوگوں مطہر کیسے بنتے ہیں؟
یہ تو تمہیں پتہ چل گیا نا، مطہر بنو۔ فرما لوگو مطہر بننا سیکھنا چاہتے ہو تو پہلے بیت اطہار کو دیکھو، پاک ہیں کون؟ کون پاک ہیں؟ باری تعالیٰ تو بتا۔ فرمایا میری نگاہ میں اگر کوئی مطہر ہے اور صحیح مطہر، جس کا تن بھی مطہر ہے، جس کا من بھی مطہر، مولا وہ کون؟ فرمایا ساری آل محمد یہ میری نگاہ مقدسہ میں مطہر ہی مطہر ہے کوئی اتنا بڑا مطہر؟ اس لیے لفظ بولتے ہیں بیت اطہار۔ کیا کہتے ہیں؟ اطہار۔ آپ مکہ کو کہتے ہیں مکہ مکرمہ، کیا کہتے ہیں؟ مکہ یعنی عزت والا۔ اور مدینہ کی بات آتی ہے تو مدینہ کیا کہتے ہیں؟ مدینہ المنورہ۔ پھر بولے مدینہ المکرمہ۔ مکہ کے ساتھ منورہ نہیں آپ لگاتے، مگر مدینہ کے ساتھ کیا لگاتے ہیں؟ مدینہ یعنی مدینہ ایسا ہے مرا ہوا کوئی بھی آ جائے نا، ایمان کی حلاوت اس کو منور کر دیتا۔ آل محمد وہ ہیں کہ مردہ ایمان میں کوئی شخص آ جائے، بس ان کی محبت دل میں آنے کی دیر ہوتی، اللہ اس کے ایمان کو سلامت کر دیتا۔ اللہ پاک آل محمد کی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔